الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو غیر ایمانی صفات میں داخل ہے۔ ایک حدیث بیان کر رہا تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج میں لے جایا گیا تو میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا، بہت ساری نشانیاں اللہ نے آپ کو دکھلائیں۔ اس میں ایک یہ کہ لہم اظفار من نحاس، کہ ان کے ناخن تھے نحاس کے، تانبے کے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ کہتے ہیں فقلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے پوچھا کہ اے جبریل بتائیے یہ کون لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور تانبے کے ہیں؟ قال ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے عزت و آبرو کے ساتھ کھیلتے تھے، برائیاں کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، بہتان لگاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ غیر ایمانی صفت ہے۔ یعنی نحاس کہتے ہیں اصل تانبے کو، اور اگر آگ جب بالکل سرخ ہو جائے تو اس کو بھی نحاس کہتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر نحاس کے ناخنوں کا جو ذکر ہے، حقیقت میں جہنم، ناخن جہنم کے آگ کے یعنی اس سے سرخ تانبے کی طرح ہو جائیں گے۔ وہ ناخن اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچیں گے، جس سے خون بہے گا، زخمی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ حقیقت میں یہ صفت ایمانی صفات نہیں ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، مسخرہ پن نہ کرے، بدنام کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اللہ نے مردوں کا ذکر الگ کیا، عورتوں کا ذکر الگ کیا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد یہ تو فسق و فجور ہے، نافرمانی ہے۔ ایمانی صفات والوں کا کام یہ نہیں ہے کسی کا مذاق اڑائے، کسی کو بدنام کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی کی چغلی کرے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس کے اندر یہ صفت موجود ہو اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ نہیں کرتا، اللہ کی نگاہ میں ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے۔
اے ایمان والو کثرت سے یعنی بدگمانی سے بچنا، کسی مومن بھائی کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنا۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں ہم یہ سوچ لیتے ہیں، خیال کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ایسا ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، بہت بری بات ہے۔ حدیث الافک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا گیا تھا، ایک مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشمکش میں رہے، ہر ایک سے پوچھتے تھے بتاؤ علی عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے غیب۔ بریرہ سے پوچھا تھا، عائشہ صدیقہ کی لونڈی ہیں۔ زینب سے پوچھا جو آپ کی بیوی تھی، زوجہ محترمہ، انہوں نے جب حالانکہ سوکن تھی لیکن کہہ دیا کہ اللہ کے نبی میں اپنے کان کو، اپنی زبان کو، آنکھ کو محفوظ رکھتی ہوں، عائشہ کے بارے میں سوائے خیر کے اور میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر چاہتی تو بہت ساری چیزیں جڑ دیتی تھی، چونکہ سوکن تھی، مخالفت میں، عداوت میں، دشمنی میں، لیکن ان کے اندر عداوت دشمنی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عائشہ صدیقہ ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتی تھیں اللہ نے زینب کو ان کے تقوی نے بچا لیا، میرے بارے میں بہت صحیح بات کی۔ اور بہرحال ایک طویل واقعہ ہے، پھر قرآن حکیم کی سورہ نور میں 10 آیات نازل ہوئیں، 10 آیات آپ کی برات میں، اور قیامت تک ان آیات بینات کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ ان آیات بینات میں میرا اصل کہنے کا مقصود یہ تھا، جہاں اللہ رب العالمین نے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب یہ بات مسلمانوں نے سن لی تھی تو اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ برا گمان کیوں کر لیا؟ اچھا گمان رکھنا تھا۔ نبی کی بیوی تھی، نبی کے حرم میں تھی، آپ کی زوجیت میں تھی، دنیا کے تمام مسلمانوں کی مائیں تھیں، ایسا برا گمان کیوں کر لیا گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کیا، ایمان والوں بدگمانی سے بچو، بدگمانی گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، دیکھو جاسوسی مت کرو، کون کیا کرتا ہے، کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کسی کے عیبوں کو مت ٹٹولو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کا گوشت کھائے، مردہ گوشت کھائے؟ یعنی مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ اور مامون رکھے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کو معراج میں دکھلایا گیا تھا ایسے لوگوں کے عمل کو جو غیبت کیا کرتے تھے، بہتان لگایا کرتے تھے، ان کو اللہ کی طرف سے یہ عذاب دیا جا رہا تھا عالم برزخ میں کہ ان کے بڑے بڑے ناخن، تانبے کے ناخن تھے، اور اپنے جسم کو، اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ آج ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ برائی ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے، بچنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ روایت ہے بیہقی شعب الایمان کے اندر، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، دونوں مقدس صحابی ہیں، ابو سعید خدری اور جابر بن عبداللہ،
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الغیبت واشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بہت بڑی بے حیائی، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور حقیقت میں بہت برا راستہ ہے، بہت برا راستہ۔ قریب سے مراد یہ کہ زنا تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی راستے ہیں، دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، جتنے بھی، ان سے بچنے کی کوشش کرو، اور بہت برا راستہ ہے۔ لیکن ذرا اندازہ لگائیے کہ زانی جب بات واضح ہو جائے اور اقرار کر لے تو اس کو سنگسار کر دیا جاتا، سنگسار کر دینا حدیث شریف میں آیا ہے، پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دینا، گویا اسے زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن اللہ یہ کہ اقرار کرنے سے پہلے اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کر لے، معافی ہو جائے گی اللہ کے یہاں، سچے جی سے توبہ کر لے۔ ماعز بن مالک اسلمی آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ نہیں کہا کس چیز سے پاک کرنا، کہ جاؤ توبہ استغفار کر لو۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ لوٹایا۔ کہا کس چیز سے پاک کرانا چاہے، تو کہا زنا سے۔ آخر میں آپ نے ان کو سنگسار کرا دیا۔ تو حقیقت میں یہ زنا، آپ نے ارشاد الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ زنا ایک سنگین جرم ہے معاشرے میں، لیکن غیبت اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف الغیبت اشد من الزنا، کیسے ہو سکتا ہے؟ غیبت تو بہت سنگین جرم ہے، تو غیبت اتنا بڑا جرم کیسے ہو سکتا ہے زنا سے؟ تو آپ نے سمجھایا صحابہ کو، یاد رکھیے ایک تو حقوق اللہ ہوتا ہے، ایک حقوق العباد ہوتا ہے۔ قال ان الرجل لیزنی، ایک بندہ زنا کرتا ہے، زنا کا مرتکب ہو گیا ہے، یقیناً فحش ہے، برائی ہے، نافرمانی ہے، لیکن اس کا ایمان جاگ اٹھتا ہے، فیتوب اللہ علیہ، اللہ سے توبہ کرتا ہے، فیتوب، اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ایمان والوں کی، متقیوں کی، جنتیوں کی صفت بیان فرمائی ہے، کئی ایک ہیں، اس میں سے ایک یہ بتاتا ہوں کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، ایمان والوں کی، جنتیوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب کوئی برائی کا کام کر لیتے ہیں، بے حیائی کا کام، اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ یاد آتا ہے، اس گناہ کو یاد کرتے ہیں کہ مجھ سے تو بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، بہت بڑا خطا کیا میں نے، اللہ کو ناراض کر دیا ہے میں نے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ تو قرآن نے ان کے لیے بشارت سنائی ہے، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، اس کا بدلہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، زنا کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے کہ آئندہ میں اس
غلط راستے پر نہیں جاؤں گا، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ فیتوب، وہ توبہ کرتا ہے، فیغفر اللہ لہ، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ، لیکن یہ غیبت کرنے والا، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، لا یغفر لہ، اس کو معافی نہیں دی جائے گی، اس کی بخشش نہیں ہوگی، حتیٰ یغفر لہا صاحبہ، جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے، بہتان لگایا گیا ہے، جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے۔ زنا کا تعلق تو حقوق اللہ کے ساتھ تھا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم عدولی کی، لیکن غیبت کر کے، برائی بیان کر کے اور بہتان لگا کر کے اس نے ایک معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بھی سخت ہے، جس کا تعلق، زنا کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، غیبت کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ آئیے ایک روایت اور بیان کرتا ہوں میں اس سلسلے میں، یہ روایت ہے مسلم شریف کی۔ روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ روایت جو بیان کی جا رہی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ کی، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا، اور اس کو ضرور سنیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔